إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 27 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ قال فما خطبکم، یہ 27واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت بتلایا۔ انسان دنیا کے اندر کمانے کے لیے اور الگ الگ کام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ عبادت کرنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اب زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانے کے لیے کمانا ضروری ہے، تو بس یہی مقصد سے کمانا چاہیے کہ کمایا اس لیے جائے تاکہ پیٹ بھرے۔ پیٹ کیوں بھرے؟ تاکہ زندہ رہے۔ زندہ کیوں رہے؟ تاکہ عبادت کرے۔ یہ ایک مومن کا نقطہ نظر ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا کی ہر وہ چیز انسان کے لیے آزمائش ہے جو چیز اللہ تعالیٰ سے ہم کو دور کرے، چاہے وہ مال دولت ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہو، چاہے وہ دوسری کسی بھی قسم کی پراپرٹی ہو۔ اگر اللہ کی یاد سے ہمیں یہ سب چیزیں دور کر رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ ادا کرتے ہوئے یہ سب کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جنت جو ہے یہ خوشیوں کا گھر ہے، اس کے اندر خوشیاں ملتی ہے، اور خوشیاں اصلی خوشیاں اجتماعی خوشیاں ہیں، سب مل کر کے رہے گھر والے، تو یہی اصل خوشی ہے۔ انسان جو ہے ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کے انجوائے کرتا ہے۔ اس کو اکیلے میں بہت ساری خوشیاں دے دی جائے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جو لوگ ہیں، خاص لوگ، اپنے رشتہ دار لوگ، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، ان کے ساتھ یہ مل کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب اللہ کا اصول ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اعمال کی بدولت جنت ملے گی۔ تو عمل کسی کا کچھ زیادہ رہے گا تو جنت میں درجہ اونچا رہے گا، عمل اگر کسی کا کم ہے تو جنت میں درجہ کم، نیچے درجہ رہے گا۔ ایسے ہی ایک خاندان کے لوگ، ایک خاندان کے اندر باپ کا عمل تھوڑا زیادہ ہے تو اس کا درجہ اونچا رہے گا، ماں کا عمل تھوڑا کم ہے، بیٹے کا عمل تھوڑا کم ہے، بیٹی کا عمل تھوڑا کم ہے، تو یہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن الگ الگ جگہ پر رہنے سے خوشیاں ایک ساتھ تو نہیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ملا دے گا، جنت کے اندر سب کو ملا دے گا۔ ملانے کا طریقہ کیا ہے کہ اونچائی پر رہنے والوں کو نیچے لوگوں کو اونچائی میں لے کر جائے گا، نیچے رہنے والوں کے ساتھ اونچے رہنے والوں کو لا کر کے نہیں ملائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتم ذریتہم بایمان، ایمان میں ان کی ذریت نے پیروی کی، اتباع کی، تو الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، ان کے عملوں میں سے کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اوپر والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر رکھ کر نیچے والوں کو اوپر لے جا کر کے ملا دے گا۔ سب لوگ مل کر کے اب خوشیاں منائیں گے، انجوائے کریں گے۔ جنت خوشیوں کا گھر ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طرح سے جنت میں خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید بالکل آسان ہے، نصیحت لینے کے لیے اللہ نے بالکل آسان فرمایا۔ کئی آیات میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، یہ عام لوگوں کے آدمی کی بات نہیں ہے، تو یہ انسان بول رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، تو بس اللہ کی بات جھوٹی ہے یا انسان کی بات جھوٹی ہے؟ تو آپ دیکھ لیں قرآن مشکل کیسے ہے، نکال کر کے پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں دیکھیں۔ دوسروں کی باتیں کیا ہیں، آپ خود نکالیں قرآن پاک اور نکال کر کے سنیں کہ پروردگار مجھ سے کیا کہتا ہے، آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے، تو پھر ہماری ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر کے پروردگار نے اتارا، ہم کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آئے گا اور عمل کرنا بھی اس کے لیے اس پر آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے لگے؟ یہ وقت نہیں آیا؟ فرمایا الم یعنی للذین آمنوا
ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ابھی ڈرنے کا وقت ان کو نہیں آیا۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن یہ پہلے اپنے علاقے کے بہت بڑے چور تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ کوئی بھی سامان، تاجروں کا کوئی بھی قافلہ ان کے علاقے سے گزرتا تو بچتا نہیں تھا، بلکہ لوٹ لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے گئے اور چوری کر رہے تھے، تو گھر کا جو مالک تھا وہ تہجد پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہا تھا تو فضیل بن عیاض کے کانوں سے یہ آیت کریمہ ٹکرائی، روئے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ وہ وقت آ گیا ہے، یعنی بدلنے کا وقت آ گیا ہے، دل نرم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کے اندر جو کب کبھی پیدا ہو چکی ہے، اس کے بعد چوراکی کرنا چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک قافلہ نکل کر کے جا رہا تھا، قافلے کے جو مالک تھا، قافلے کا امیر، اس نے کہا لوگوں جانوروں کو مضبوط پکڑ لو، اپنے سامانوں کو مضبوط انداز میں پکڑ لو اور بات نہ کرو، فضیل کا علاقہ شروع ہو چکا ہے، خاموشی سے نکل کر کے چلے جاؤ۔ قاضی فضیل بن عیاض نے سنا تو کہا کہ بے دھڑک جاؤ، فضیل کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ چکا ہے، اب وہ چوراکی نہیں کرے گا۔ تاریخ کے اندر بہت بڑے عالم بنے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا وقت کب آئے گا؟ موت تک نہیں آتا انسان اگر ڈر نہ لائے تو۔ ڈر اگر لائے گا تو ڈرے گا انسان اور عبادت کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارے گا، نیک نامی اور نیک کامی کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلا جائے گا۔ جب تک یہ بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلتا۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر خود سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اس پارے میں تقدیر پر ایمان لانے کا بڑا فائدہ اللہ نے بتلایا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا بڑا فائدہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز ملے، آپ اترائیں گے نہیں، آپ سے کوئی چیز چلی جائے آپ افسوس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے سے پہلے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اب وہ چیز جو اللہ نے لکھ دیا ہے اور وہ کروڑوں ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا محروم میں لکھا ہے، تو یہ ایک محرومی سے کئی عطائیں ملتی ہے، اللہ کی ایک محرومی سے کئی عطائیں ملتی ہے، چنانچہ افسوس نہیں کرے گا۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہاری ذات میں زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کتاب میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ لکھا لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اللہ نے کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا تھا کہ جو چیز تم سے چلی جائے تم فکر نہ کرو، اور جو چیز تمہیں آ جائے اس پر نہ اتراؤ۔ یہ تقدیر کا بڑا فائدہ ہے کہ انسان جب یہ مان لیتا ہے کہ سب چیزیں طے شدہ ہے، سب پلانڈ ہے، لکھی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اب انیکسپیکٹ ہوتا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے سب لکھ دیا ہے، تو دل اس کا مطمئن ہو جاتا کہ پیدا کرنے والا کوئی ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑا رحم کرنے والا رحمان ہے۔ چنانچہ یہ ہمارے حق میں کچھ محرومی آ رہی ہے، یہ محرومی کتنے اچھائیوں کو ساتھ لاتی ہے معلوم نہیں، بس یہ سب سمجھ کر کے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر بھروسہ کرنے کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لوہا، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لوہا اتارا، اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، بڑا مضبوط بھاری کام ہے لوہے کا کام، لیکن اس سے فائدہ بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے فوائد ہیں۔ جنگی ہتھیار بنائے جاتے ہیں، تلوار بنائی جاتی ہیں، بندوقیں بنائے جاتے ہیں، گھر کی چیزیں، چھریا ہے، خینچی ہے، سوئی ہے، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر کام آتا ہے، مشینیں بنائی جاتی ہے۔ لوہے کے اندر انسان کی آسانی کے لیے کتنا کام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص لوہے کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں لوہے کی تجارت کرنے والا مالدار رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لوہے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں لوہے کے کام جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت دیتا ہے، کیونکہ خاص اللہ تعالیٰ نے لوہے کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ نے بات بیان فرمائی کہ مومنوں جہاں تک ہو سکے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اپنی وسیع مغفرت سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھل دے گا۔ بڑے گناہوں سے بچیں گے تو چھوٹے گناہ از خود معاف ہوتے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر بڑے ہو جائیں، یعنی زیادہ ہو جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ یہ فائدہ بتلایا۔ اس کے بعد کہا قیامت کے روز مومن کا نور دائیں سامنے دوڑ رہا ہوگا، جتنی نیکیاں ہوں گی اتنا نور اس کے سامنے ہوگا۔ پلسرات سے گزرنا ہے تو نور انسان کا کام آئے گا، اس لیے نصیحت کی جا رہی ہے دائیں بائیں خیر کو، اچھائی کو پھیلاؤ تاکہ نور کو قیامت کے روز سمیٹ سکو۔ زیادہ سے زیادہ نور ملے گا تم کو، دنیا میں آگے پیچھے ہمارے خیر پھیلائے۔
ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہمارا خیر لوگوں کو پہنچنا چاہیے، شر نہیں بلکہ خیر پہنچنا چاہیے، بھلائی پہنچنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی کہ مومن خیر پہنچانے والا ہوتا ہے، خیر پہنچاتا ہے، اپنے لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ کہا کہ نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں مومن اگر کوئی ہوگا تو نصیحت کو ضرور قبول کرے گا۔ کیوں قبول کرے گا؟ اللہ خود کہتا ہے کہ جو مومن ہوگا نصیحت اس کو فائدہ دے گی۔ تو مومن اگر ہم ہیں تو نصیحت اگر کی جائے اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، تو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو نصیحت قبول نہیں کرتا، پرانے جیسا ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو ابھی اس کا ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ جو ایمان کامل والا ہے وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو مابقیہ روزے ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خاص کر اس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں کیے ہیں اپنے خاص رحمت سے ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔